زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ اللہ پاک کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہے جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ درختوں کے پتے ہو یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں نہ پریشان ہے۔ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان نہیں جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کہیں نہ کہیں بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں، اب ایک رب کا اور ایک ماں کا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا، مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ پاک نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں اور تالی آپ پہ بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی اور کبھی تماشے کی۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ پاک کے آگے پھیلائیں۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ بے شک پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ پاک نے آپ کو اپنے حصے کا سکھ بھی ضرور دیتا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ تم نے مجھے پرندہ سمجھ کے شام کے اندھیروں میں اڑا دیا۔ اے دوست، تمہیں یہ بھی پتا تھا شام کو اڑنے والے پرندے کبھی واپس نہیں آتے۔ میں تمہارے ساتھ اتنی مخلص تھی کہ دنیا کا کوئی بھی مرد مجھے بہکا نہیں سکتا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس قابل تھے ہی نہیں کہ تمہیں کوئی اتنی چاہنے والی ملے۔ مرد کبھی بھی تصور سے عشق نہیں کرتا، اسے عشق کے لیے بھی
کسی پہلی ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو عورت ہوتی ہے بیوقوف، ایک نام، ایک ہی سانس، ایک آواز کے پیچھے روگ لگا لیتی ہے۔ بس اتنا کہوں گا، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں، اور جس تکلیف میں دل رو پڑے اس میں انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ آخر میں صرف 2 ہی تمہارے ساتھ رہیں گے جنہوں نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ مرد اگر قسمیں بھی اٹھائے کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا، تو اسے ایک پل مرنے کا موقع ضرور میسر کریں، کیونکہ بعد میں یہی مرد آپ کے بغیر ہی زندہ رہے گا۔ میری اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو، میں نے اس کو خود بول کر بتایا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس لہجے سے اور اس رویے سے، اور اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اے دوست، تیرے ہر دکھ میں تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن تیرے اچھے وقت میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک تو نہ بلائے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا، اور وہ زندگی تلے دب جاتا ہے۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ وہ کسی عورت کی طرف خود دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کامیاب زندگی رات بستر پر سوچا کرو، کس کس کو تکلیف دی، کتنی بددعائیں لی، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا، آپ ہی نے اس میں ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے بڑا کر دیا، بلکہ یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر اس سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کمزور پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے ڈر۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جھوٹ اس لیے جیت جاتا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ دینے کی اوقات سب کی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت اور دعا دو، کیونکہ آپ کی دی ہوئی ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ بس اتنا کہوں گا، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں، اور جس تکلیف میں دل رو پڑے اس میں انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔